الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ ورضا حامد و مصطفیٰ کے چاہنے والوں، سرکار سرکاہی کے عقیدت مندوں، میری ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور عزیز بچوں، آئیے ہمارا سب مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے رہبر، رسول رسولہ، پیغمبر پیغمبرہ، اللہ کے حبیب، دونوں جہاں کے طبیب، سرور قلب و سینہ باغ مدینہ، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں ہدیہ درود نثار کریں اور پڑھیں باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپریٹر سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا کچھ زور دوری سے نہیں بولے تو آواز کیچ کر جائے۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود پاک سنا دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جشن شادی کے موقع سے علی جناب محمد معین الدین صاحب نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے۔ چونکہ ان کی دختر نیک کی شادی ہے، رب کریم کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا گو ہے کہ رب تبارک و تعالی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے طفیل میں جو ہونے والی شادی ہے، اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور آپ تمامی حضرات بھی اپنا قیمتی وقت جو آج یہاں پر دے رہے ہیں، آپ تمامی حضرات کے اس بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک سنا دیا، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھ سے پیش کر آپ نے بہت سارے لوگوں سے نعت و منقبت کے اشعار کو آپ نے ملاحظہ کیا، سنا۔ آپ تمامی حضرات کو دیکھ کر یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید آپ لوگ بالکل بور ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے؟ جو لوگ ذرا تھک گئے ہیں پھر ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ ہم تھک گئے ہیں۔ جی، آپ لوگ ہوشیاری سے کام لے رہے ہیں، اس لیے کہ ہاتھ اٹھا دیں گے اس کا مطلب ہے کہ نہیں تھکے تبھی آپ اٹھا رہے ہیں۔ بہرکیف آج کی رات جس میں آپ بیٹھے ہیں، جس مجلس میں آپ تشریف رکھتے ہیں، یہ ایسی رات اور ایسی بیٹھک
ایسی مجلس سب کو نصیب کہاں ہوتا ہے؟ یہ ایک مقدر کا جو سکندر ہوتا ہے، جو نصیبہ والا ہوتا ہے، جو قسمت کا دھنی ہوتا ہے، اس کو گاہے باگاہے کبھی کبھی اس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد سننے کے لیے موقع فراہم حاصل ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے بہت سنایا، یہ کبھی کبھی مزاج بن جاتا ہے۔ مزاج کیا؟ نعت پاک مصطفیٰ، جس میں سرکار کی تعریف ہو، صحابہ کی تعریف ہو، منقبت میں بزرگوں کی تعریف ہو۔ ایسی بیٹھک میں جتنا بھی سنائیں وہ بھی کم ہے، اب جتنا آپ سنیں وہ بھی کم ہے۔ بس سرکار اس کو قبول کر لے، اسی میں ہمارا آپ کا بیڑا پار ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار گیتی میں سرزمین مکہ شریف میں تشریف لائے تو سب کے لیے رحمت، سراپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، حضرت شیش علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، جتنے بھی پیغمبران تشریف لائے سب اپنی اپنی قوم کی ہدایت کے لیے آئے، لیکن مصطفیٰ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام قوموں کے لیے، تمام پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث پاک کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، چونکہ یہ جو محفل سجائی گئی ہے یہ شادی کی محفل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، فلیس منی، تو وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نکاح بہت ہی اہم چیز ہے، نکاح بہت ہی متبرک والی چیز ہے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو ایک اجنبی گھرانے میں ایک رشتہ قائم فرماتا ہے۔ نکاح یہ ایسی چیز ہے جو انجان گھرانے میں ایک اجنبی لڑکی یا ایک اجنبی لڑکا کے ساتھ الفت و محبت دلا دیتی ہے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ اس چیز کو ادا کرنے کے بعد گھر پہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، اپنے آنگن میں رحمت کی برسات اترتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نکاح میاں اور بیوی یہ دونوں کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا بندھن ہے، شوہر کے لیے بھی کچھ ایسے حقوق ہیں جن حقوق کو ادا کرنا اپنی بیوی کے لیے ضروری ہے، اور بیوی کے اوپر بھی اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کچھ ایسے حقوق ہیں جن حقوق کو ادا کرنا شوہر کے اوپر ضروری بنتا ہے۔ مثال کے طور پر بیوی ہے، اس کے اوپر یہ ضروری بنتا ہے کہ جب وہ دلہن بن کر اپنے گھر سے جب نکلے تو اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کو سلام کرتی ہوئی وہ دلہن جب گھر سے نکلے اور جب اپنے سسرال میں قدم رکھے
تو اس کا پر یہ ضروری کیا بنتا ہے کہ اپنے ساس اور سسر کی باتوں کو فالو کرنا، ان کی باتوں کے مطابق اپنی زندگی میں ان کے گھر کو بسا لینا، اپنے شوہر کی بات کے مطابق زندگی بسر کرنا، اپنے شوہر کی ادا کو ان کو پسند آ جانا، اپنے شوہر کے چال چلن سے وہ خوش رہنا، اپنے شوہر کے کردار و اخلاق سے ان کو خوش رہنا، یہ دلہن کے لیے، لڑکی کے لیے ضروری بنتا ہے۔ اگر خاتون جنت کی وہ کنیزہ اجنبی گھر پہ دلہن کی شکل میں جب جاتی ہے اور ان حقوق کو ادا کرنے میں اگر وہ لگ جائے تو یہی عورت، یہی لڑکی آگے چل کر وہ ماں بنے گی، اس کی نسل سے، اس کے شکم سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ اخلاق و کردار کا سراپا پیکر ہوگا، ان کا نظریہ بہت ہی اچھا ہوگا، اس کا ماحول اسلامی ماحول میں آئے گا۔ اس لیے کہ یہ خاتون جنت کی ایک کنیزہ دین اسلام کو سمجھ کر، دینی تعلیم کو حاصل کر کے دلہن بن کر اپنے سسرال کو پہنچی ہے۔ اپنے سسرال کو کیسے بسانا ہے، اپنے ساس اور سسر کو کیسے خوش کرنا ہے، اپنے شوہر کو کیسے خوش کرنا ہے۔ دینی تعلیم اگر رہے گی تو اپنی دینی تعلیم کے مطابق اپنے سسرال والوں کو وہ خوش کر سکتی ہے اور اپنے شوہر کے حکم کے مطابق اپنی زندگی میں اس کے گھر کو بسا سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی گھر کو بسا لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ گھر پریوار میں رہ کر سب کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ رہ جانا یہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ تو یہ ایسے کچھ حقوق ہیں جن حقوق کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کے لیے فرمایا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ ترمذی شریف حدیث پاک کی بہت ہی مشہور اور معروف کتاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا اگر حکم ہوتا تو میں عورتوں سے یہ فرماتا کہ اے عورتوں، تم اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو۔ عزیزان ملت اسلامی، ذرا غور کیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے مقام کو کتنا مقام اور ان کے وقار کو کتنا اونچا رکھا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا ہے، عورتوں تم اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ لیکن چونکہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے کو سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے، رکوع خدا کے لیے کیا جاتا ہے، سجدہ خدا کے لیے کیا جاتا ہے، جو بھی نماز کے اندر تسبیحات پڑھی جاتی ہے وہ خدا کی عبادت کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں چونکہ خدا کے سوا دوسرے کو سجدہ کرنا جائز نہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اے عورتوں تم اپنے شوہر کے فرمان کے مطابق ضرور چلا کرو۔ ذرا محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ یعنی اپنے شوہر کے حکم کے مطابق اس کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو۔ جو پاکیزہ عورت، جو خاتون جنت کی کنیزہ اپنے شوہر کی اطاعت کر کے، اپنے شوہر کو راضی کر کے، اپنے شوہر کو خوش کر کے اپنی زندگی کو بسر کرے گی، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں وہ جنتی ہے۔ بولیے سبحان اللہ، وہ جنتی ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، اتنی بڑی بات کہ اگر دوسروں کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ دوستوں، اس کے بعد دوسری جگہ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت انتقال کے وقت جب وہ انتقال کرے اور انتقال کے وقت اس کا شوہر اس کی بیوی سے راضی رہے تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جنتی ہے۔ بولیے سبحان اللہ، وہ خاتون جنتی ہے۔ تو گویا ایک دوسرے کے حقوق جو اللہ اور رسول نے جو مقرر فرمایا، بیوی کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے، تب جا کے سسرال میں جانے کے بعد اس کا گھر صحیح سے بسے گا۔ اور یہ ایک انسانی فطرت ہے
کہ اگر انسان کو نیک عورت ملتی ہے تو سمجھیے اس انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور اگر نیک عورت نہیں ملتی ہے، بیوی اگر پاکیزہ نہیں ملتی ہے، تو پھر اس دلہا کے لیے، اس لڑکا کے لیے سمجھیے ایک بہت بڑی مصیبت۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دینی تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ مجھے سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں کہ جو عورت انتقال کے وقت جس عورت سے اس کا شوہر راضی رہے وہ عورت جنتی ہے۔ مسلمانوں، اسی طریقے سے یہ تو چند باتیں میں نے بیوی کے جو حقوق ہے اپنے شوہر کے لیے میں نے وہ بتایا، لیکن کچھ ایسے حقوق ہیں جو مردوں کے اوپر ضروری ہے اپنی بیوی کے لیے حقوق کو ادا کرنا۔ مثال کے طور پر شادی کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، ہونے والی دلہن وہ دلہن بنے گی، وہ ہماری اہلیہ بنے گی، وہ ہماری بیوی بنے گی، اس کے لیے کھانے کا، پینے کا انتظام، رہنے کے لیے مکان، کھانے پینے کے لیے ہر چیز کا انتظام، رہنے کے لیے مکان اور پہننے کے لیے کپڑے، یعنی جو بھی ضروریات ہیں ان تمام ضروریات میں کسی بھی طریقے سے کمی نہ ہونا، یہ شوہر کے اوپر یہ ضروری بنتا ہے کہ بیوی کے حقوق کو ادا کریں۔ اگر ان حقوق میں اگر کوئی شوہر کوتاہی کرتا ہے، کوتاہی برتتا ہے، پھر سمجھیے اس میں پھر تبدیلی آئے گی، اس میں فساد ہوگا، اس میں مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول بگڑے گا، گھر کی سوسائٹی بدلے گی، گھر میں آپس میں لڑائی ہوگی، اور فوراً ایک آدمی دوسرے آدمی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے نیک عورتوں کو پسند کرنا چھوڑ دیا۔ اگر ہم پیغام لے کر جاتے ہیں، رشتہ زوجیت کا پیغام لے کر جاتے ہیں، تو بہت سارے نوجوانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا رشتہ ایسی لڑکی سے ہو جائے جو گانے والی ہو، جو ناچنے والی ہو، جو کودنے والی ہو۔ ذرا غور کیجئے مسلمانوں، اگر ایسی خاتون کا آپ لاؤ گے تو آنے کے بعد تو وہی ہوگا، پورا ماحول ہی بگڑے گا۔ اس لیے آپ جب جائیں، نیک عورتوں کو آپ تلاش کیجئے، نیک خاتون کو آپ تلاش کیجئے، لڑکا بھی تلاش کیجئے نیک جو پاکیزہ ہو، سیرت و صورت والا ہو، اچھے گھرانے کا ہو، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس لیے کہ یہ لڑکا یہ دلہا بنے گا اگر یہ دوسرے کی غیبت کرے گا، نشہ کرے گا، شراب پیے گا، دارو پیے گا، دن بھر میں جو کمائے گا شام کو ختم کرے گا، اس سے اس کی بیوی راضی نہیں رہے گی، اس کا گھر پریوار صحیح سے چلے گا نہیں۔ لڑکا تو یہ شرابی ہے، لڑکا یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، یہ شراب پی رہا ہے، یہ جب بھی آتا ہے نشے کی حالت میں رہتا ہے، بیوی کو گالی دیتا ہے، بیوی کو گالی دیتے دیتے جب گھر کا ماحول بگڑتا ہے تو وہی بیٹا اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، اپنے بھائی کو گالی دیتا ہے، گویا ایسا ماحول ہو جاتا ہے، پورا گھر جو ہے تہس نہس ہو جاتا ہے، اور پورا گھر جو ہے تباہی کی منزل پہ جا رہا ہے۔ مسلمانوں، غور کرنے کا مقام ہے، آج ہمارے نوجوان کہاں چلے گئے؟ دین کی تعلیم کو حاصل نہیں کیے، یا اگر دینی تعلیم ہے تو دین کے راستے پر چلنے میں ہم پیچھے ہو گئے۔ یہی وجہ ہے تباہی ہمیں جکڑ کر پکڑنی ہے، ہمارے گھر میں مصیبت ہی مصیبت ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ قسم خدا کی آج بھی مسلمان اپنے قرآن و سنت پہ عمل کرنا چالو کر دے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا، اور اس کی زندگی ایک انوکھی زندگی بنے گی، ایک نرالی زندگی بنے گی، جس سے گھر کا ماحول بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر بھی بہت سارے نوجوان ڈرامہ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے نوجوان کان بھی چھلواتے ہیں، بہت سارے نوجوان اپنے ہاتھ پہ چوڑی باندھ دیتے ہیں، بہت سارے ایسے لڑکے ہیں جو ساڑیاں پہن کر ناچتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں، اور یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، بدل دو، ان تمام غلط رسم و رواج کو ختم کر کے صحیح رسم و رواج کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر ایک انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا محبوب راضی ہو جائے، ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔
लेकिन खुदा ऐसे ही राजी होगा। आप नाफरमानी करोगे, खुदा आपसे नाराज हो जाएगा। आप खुदा की फरमा बरदारी करोगे, तब जाकर खुदा आपसे राजी होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। और ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ, जितनी भी बातें हम कर रहे हैं तजर्बे की बात है। मैं देख रहा हूँ कितने लोगों को देखा, कितनों को मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे घर तहस नहस हो गए, बर्बाद हो गए। इसलिए लड़का के ऊपर भी जरूरी है नशे से बाज आ जाए, शराबी ना हो, वो जुआरी ना हो, दूसरे की गिबत ना करता हो, अच्छी सीरत वाला हो, अच्छा किरदार वाला हो। लड़की के ऊपर भी जरूरी है अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। वो घर की मालिका है, घर के अंदर जो भी जरूरी काम है उस काम पे वो लगी रहे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर इस माहौल में हम अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी जो सोसाइटी जो बिगड़ी हुई है इंशाअल्लाह धीरे धीरे अच्छे माहौल में तब्दील हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये शादी की महफिल है और मैं ये नहीं समझता हूँ और अपने आप को पसंद भी नहीं करता हूँ लोगों को ज्यादा बोर किया जाए। तकरीर बहुत ही लंबी हो सकती है, बहुत ही तवील गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन तवील गुफ्तगू करने से सिर्फ मकसद बात फिर जब नजर पे आती है हाँ फला मजलिस में हमने किताब किया था जिनमें चंद बातों में उनसे सिर्फ एक ही बात पे अमल हुआ है, तो फिर जाके बोलने में बहुत ही अच्छा मिजाज बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारा किताब कुछ कामयाब रहा, हमारी तकरीर में कुछ तासीर पैदा हुई। जिन चंद अल्फाज के जरिए हमारे इस्लामी भाइयों ने उसको फॉलो किया और उसको चलने की कोशिश की। मेरे दोस्तों, आप कोशिश कीजिए काबिलिया को सस्ता करने की कोशिश कीजिए और दहेज के मुकाबले से बात बुजुर्ग गुजरे हैं, ये अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अल्लाह का फरमान है कि जब मेरा बंदा घर से निकलता है दीनी तालीम के हुसूल में, तो जब तक वो बंदा घर से नहीं लौटता है तो मेरे ही रास्ते पे रहता है। हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा दीनी तालीम हासिल करने के लिए अपने घर से निकले, बहुत ही गर्मी थी और शिद्दत गर्मी की वजह से पैर में छाले पड़ गए, इसलिए कि शेख सादी अलैहिर्रहमा के पैर में चप्पल नहीं थी। मेरे दोस्तों, जब जुमा का दिन था, शेख सादी अलैहिर्रहमा ने सोचा कहीं जामे मस्जिद नजर आए, जुमे की नमाज अदा करूंगा। सामने एक जामे मस्जिद नजर मिली। हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा जुमे की नमाज अदा करने के लिए जामे मस्जिद में तशरीफ ले गए, वुजू बनाया, नमाज से फारिग हुए। नमाज से फारिग होने के बाद जैसे ही जामे मस्जिद के गेट से जैसे ही बाहर तशरीफ लाए, सामने एक इंसान नजर आया जो दोनों आंखों से महरूम है, नाबिना है, दोनों पैर से महरूम है, लंगड़ा है। हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा जब उस इंसान को देखा, फौरन दरवाजे से फिर पलट कर जामे मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, सरबा सुजूद हो गए, सजदे में गिर गए, खुदा की बारगाह में फरियाद करने लगे, या अल्लाह हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मौला मैं तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। शेख सादी का हाथ भी सलामत है, शेख सादी का पैर भी सलामत है, शेख सादी की आंखें भी सलामत है, रोशनी भी है, सब कुछ है, जिस्म सलामत है। मौला ये तेरा फला बंदा है जो दोनों आंखों से महरूम है, जो दोनों पैरों से महरूम है। मौला तुम इससे तो बढ़कर अच्छा हो, मैं इससे तो बहुत ही अच्छा हूँ कि आज हमारा जिस्म सही और सलामत है। मौला हमारी तौबा को कबूल कर। इतनी बड़ी बात हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मौला तूने हमें हर तरह की नेमतों से सजाया है। चप्पल नहीं तो ये कौन सी बड़ी बात है। सामने फला जो बंदा है ये नाबीना है, आज तक इसने दुनिया को नहीं देखा, अपने बेटे को नहीं देखा, आज तक सूरज को नहीं देखा, चांद की चांदनी को नहीं देखा, मैं तो सब कुछ देख रहा हूँ। ये अगर दुनिया में रह के अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं, अगर इबरत लेना है तो अपने नीचे वालों को देखिए। अगर तकब्बुर है, गुरूर है तो यतीम के सर पे जाके हाथ रख दीजिए, आपका तकब्बुर दूर होगा। गरीबों की मदद कर दीजिए, आपके अंदर से घमंड दूर होगा। तो बहुत सारा ऐसा तरीका है जिन नुस्खे को अगर हम बताएं और उन नुस्खों को अगर एक नुस्खा आपने कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा माहौल बहुत ही अच्छा माहौल हो जाएगा। यही चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। दौरान किताबत मुझसे कोई लफ्ज़िश हो गई हो, बारगाह रब्बुल इज्जत में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।